بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلفاء راشدین میں تیسرے نمبر کے خلیفہ راشد وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا لقب ذو النورین ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے موت کی بیعت لی، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس بیعت میں جتنے شریک ہونے والے تھے سب کے لیے اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس بیعت رضوان میں اپنے مبارک ہاتھ کو، جو دایاں ہاتھ تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہذہ ید عثمان، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس بیعت رضوان میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ ایک تیسری فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں شہید کا لقب عطا فرمایا۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات سب احد پہاڑ پر تھے کہ وہ کانپنے لگا، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ خوشی سے جھونپنے لگا، وہ حرکت میں آ گیا اور جھومنے لگا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی اور دو شہید ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ تو آپ نے ان کی زندگی میں انہیں شہادت کا لقب عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ آپ میں سب سے زیادہ حیا تھی۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ سچی حیا وہ عثمان غنی میں تھی۔ اور ایک پانچویں فضیلت آپ کی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے انہیں جنتی قرار دیا، عثمان فی الجنہ کہہ کر عشرہ مبشرہ میں گویا ان کو بھی شامل فرمایا۔ ایک چھٹی فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہ آپ میں خوف خدا بہت تھا۔ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور جب سوال کیا گیا کہ اتنا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے زیادہ خوفناک پہلی منزل وہ قبر ہے، یہ اچھی رہے گی تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک ساتویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں۔ کسی اور صحابی کو یا کسی بھی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وقت کے نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں رہی ہوں۔ ایک آٹھویں فضیلت یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کثرت تلاوت، زیادہ تلاوت کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن میں بھی بلکہ ایک رکعت میں آپ نے پورا قرآن مجید پڑھا، اور عام طور پر تہجد میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا، اور تلاوت میں ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول بھی آپ کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ ایک نامی فضیلت یہ کہ علم میراث کے آپ ماہر تھے، اور ایک 10ویں فضیلت آپ کی یہ کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی کسی کا مال ناجائز استعمال نہیں کیا، چوری نہیں کی، تواضع، انکساری، عفو، درگزر، جود و سخا اور نامعلوم ان گنت کتنی ہی صفات کے آپ مالک تھے۔ میں نے 10 کا تذکرہ کیا، اللہ پاک یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔